میں اپنے آپ کو ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ایک سمجھتا ہوں کہ 1991 میں جب میں ایک بہت ہی نوجوان صحافی تھا تو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک سپر پاور تھی سوویت یونین، اس کو کولیپس ہوتے ہوئے دیکھا۔ سوویت یونین کا زوال ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا 1991 میں۔ 1991 تک دنیا میں دو سپر پاورز تھے، ایک امریکہ اور دوسرا سوویت یونین۔ اور جب سوویت یونین کے بہت سے حصے بکھرے ہو گئے تو اس وقت جو سوویت یونین کے صدر تھے گورباچوف، حالانکہ وہ ایک بہت اچھے اسٹیٹس مین تھے، لیکن گورباچوف کا جو نام ہے وہ ایک طعنہ بن گیا، ایک گالی بن گیا۔ آج 2026 ہے اور ہم نے اپنے سامنے ایک اور سپر پاور، دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کو دیکھا ہے کہ یہ بھی زوال کا شکار ہو رہی ہے، اور جو امریکہ کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اب امریکہ کے گورباچوف ثابت ہو رہے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتا اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سوویت یونین کے بہت سے حصے بکھرے ہو گئے تو امریکہ کے بھی حصے بکھرے ہو جائیں، لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہوں نے امریکہ کا جو امیج تھا بطور سپر پاور اس کو ختم کر دیا ہے۔ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے نا ایران اور امریکہ کے درمیان، جس پہ ٹرمپ نے بھی آمادگی ظاہر کی اور ایران نے بھی آمادگی ظاہر کی، اس سیز فائر نے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے لیکن یہ حقیقت ہے۔ یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس نے ایران کو امریکہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ سیز فائر جو ہے وہ وینزویلا اور امریکہ کے درمیان بھی ہو سکتا تھا اگر وینزویلا جو ہے وہ مزاحمت کرتا، کھڑا ہو جاتا امریکہ کے سامنے۔ وینزویلا نے سرنڈر کر دیا، تو اس لیے وہ وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اس کی بیوی سمیت پکڑ کے گرفتار کر کے امریکہ لے گئے۔ ایران نے مزاحمت کی، ایران نے اپنے سپریم لیڈر کی قربانی دی، اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اپنے بہت سے فوجی جرنیلوں، دیگر اہم شخصیات، سائنسدانوں، بہت سے لوگوں کی قربانی دی، بچیوں کی قربانی دی جن کے اسکول پر امریکہ نے بمباری کر کے ان کو بڑی تعداد میں شہید کیا۔ تو آج ایران جو ہے اس کے ساتھ سیز فائر کر کے امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا۔ یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اسی طرح یہ جو سیز فائر ہے اس کے بعد جو وہ معاہدہ ابراہیمی تھا وہ بھی، اس کی بھی اہمیت ختم ہو گئی۔ وہ جو ٹرمپ صاحب مختلف گلف کنٹریز کو، مختلف مسلم ممالک کو گھیرتے تھے، پریشرائز کرتے تھے کہ آپ ابراہم ایکارڈ کا حصہ بن جائیں اور معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو جائیں، اسرائیل کو تسلیم کریں تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو سیز فائر ہے نا، اس کے بعد اب کوئی بھی مسلم ملک جو ہے وہ معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بننے سے 10 دفعہ سوچے گا کہ میں اس معاہدے کا حصہ بنوں یا نہ بنوں۔ اور جو گریٹر اسرائیل کی سازش ہے وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اور جو ٹرمپ صاحب گریٹر نارتھ امریکہ کا منصوبہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے جو سیکرٹری ڈیفنس ہیں پیٹ ہیگسیتھ، وہ نقشہ دکھا رہے تھے، جناب دیکھیں کہ یہ جو گریٹر نارتھ امریکہ ہے اس میں گرین لینڈ بھی ہوگا، اس میں کینیڈا بھی ہوگا، فلاں ملک بھی ہوگا، فلاں ملک بھی ہوگا، یہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ سیز فائر جو ہے اس سے امن کا راستہ ضرور نکلا ہے، لیکن گریٹر اسرائیل، گریٹر نارتھ امریکہ اور اس کے علاوہ ایک تیسرا بہت بڑا منصوبہ بھی ہے، وہ بھی ختم ہو گیا اس سیز فائر کے بعد۔ وہ کیا ہے؟ اکھنڈ بھارت، گریٹر انڈیا، جس کا نقشہ نریندر مودی نے بھارتی پارلیمنٹ میں لٹکا رکھا ہے۔ تو یہ جو اکھنڈ بھارت کا منصوبہ تھا، اس کے راستے کی پہلے بھی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان تھا، اور اب جو اس سیز فائر کے بعد پاکستان کا جو امیج دنیا میں بنا ہے، تو اس کے بعد تو اب جو اکھنڈ بھارت کے حامی ہیں ان کو سوچ لینا چاہیے کہ اب یہ جو آپ کا نظریہ ہے یہ بس ایک خیالی نقشے تک ہی محدود رہے گا اور یہ کبھی حقیقت نہیں بنے گا۔ تو یہ سیز فائر جو ہے اس نے صرف مڈل ایسٹ میں امن کا راستہ نہیں کھولا، اس سیز فائر نے جنوبی ایشیا میں بھی مستقل امن کا راستہ کھول دیا ہے۔ اور اگر فلسطین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ایک دن کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، لیکن کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان کا صرف ایک ایٹمی طاقت ہونا ضروری نہیں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان کا ایک بہت مضبوط اکنامک پاور بننا بھی ضروری ہے، اور اکنامک پاور بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو نریندر مودی نے پچھلے سال
انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور کا منصوبہ کھولا تھا تاکہ سی پیک کو کاؤنٹر کیا جائے، تو ہمیں چائنا کے ساتھ مل کے سی پیک کو بھی کامیاب کرنا ہے، ہمیں ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر جو پاکستان، ایران، ترکی، یورپ جو ریلوے لائن ہے اس کا منصوبہ بھی کامیاب کرنا ہے، اور ہمیں ایران کے ساتھ مل کے پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے اس کو بھی کامیاب کرنا ہے۔ یہ منصوبے کامیاب ہوں گے تو پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی، عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی آسان ہو جائے گی، اکنامک پریشر کم ہوگا، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو جائے گی، اور سلولی اینڈ گریجولی پاکستان ایک ایشین ٹائیگر بنے گا، اور جب پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا تو تب ہی پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کی بھی زندگی جو ہے وہ ویسی ہی زندگی ہوگی جیسی کہ آج کل ناروے یا سویڈن یا ڈنمارک کے جو عام شہری ہیں، جو کہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے شہری ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے بڑی آسان ہے۔ تو پاکستان کے عام شہری کی زندگی آسان ہوگی اسی وقت جب پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان جو کہ اس وقت ایک دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے، اس کو ہم ایک اکنامک پاور بھی بنائیں۔ تو 10 اپریل کو جو اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا عمل شروع ہوگا، دعا کریں کہ وہ مذاکرات کا عمل کامیابی سے ہمکنار ہو اور ہم مڈل ایسٹ میں ایک مستقل امن کے فارمولے تک پہنچ جائیں۔ مڈل ایسٹ میں مستقل امن کے فارمولے پہ ہم پہنچ گئے تو مسئلہ کشمیر کے حل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔